ڈیئر اسٹوڈنٹس آف پری 9th کلاس، السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کے سلسلے میں آخری لانگ کویسچن آپ کا دو قومی نظریے کی وضاحت جو ہے، ارتقائی مراحل اس کے، اور یہ کس طرح دو قومی نظریہ جو ہے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا اور کس کس رہنما نے اس میں اہم کردار ادا کیا، یہ کویسچن جو ہے ہم لوگ شروع کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر نمبر 19.2 میں ہم غزنوی دور حکومت سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ غزنوی دور حکومت میں اس نظریے کا ارتقاء کس طرح ممکن ہوا۔ غزنوی دور حکومت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 1003 سے لے کے 1206 تک۔ یہ ایک لمبا پیریڈ تھا جس کے اندر اس میں بہت سارے مختلف بادشاہوں کا دور گزرتا ہے، مختلف خاندان جو ہیں وہ برسر اقتدار آتے ہیں۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا۔ یہ پاکستانی علاقے جو اس وقت موجود ہیں، یہاں پر جب غزنوی دور حکومت محمود غزنوی کی حکومت کا دور کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے زیادہ، چونکہ یہ ایران سے تعلق رکھتا تھا، تو فارسی زبان نے یہاں پہ سب سے زیادہ زور پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش جو ہیں، نقش جو ہیں وہ گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ قطب الدین ایبک جو تھا، یہ غزنوی دور حکومت کے بعد قطب الدین ایبک سامنے آیا۔ قطب الدین ایبک دراصل ایک ترکی غلام تھا جس نے سلطنت، اور یہ ترکی غلام جو ہے یہ برصغیر کے بازاروں میں جو ہے اس کی قیمت لگی اور کسی اور بادشاہ نے اس کو خرید کر جو ہے اپنے غلاموں میں سے شامل کر لیا۔ بادشاہ کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو قطب الدین ایبک، بادشاہ کے مرنے کے بعد قطب الدین ایبک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی 1206 میں، اور اس نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ دہلی میں یعنی جو انڈیا کا اب علاقہ ہے، وہاں پر مسلم حکومت کی بنیاد قطب الدین ایبک نے رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، یعنی 1206 میں وہ برسر اقتدار آیا اور 1526 تک تقریباً 4 سال جو ہیں، 3.5 سال جو ہیں اس نے حکومت کی، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، اور اس کے بعد خاندان غلامہ یعنی غلاموں کا خاندان، یہ سارا خاندان جو ہے قطب الدین ایبک سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ قطب الدین ایبک چونکہ خود بھی ایک غلام تھا، اس لیے اس کے بعد میں آنے والے اس کے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے وہ خاندان غلامہ کے نام سے برصغیر میں جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خاندان خلجی سامنے آتا ہے۔ خاندان خلجی جو ہے، خلجی جو تھا وہ خاندان غلامہ کا ہی نائب تھا، جس نے بعد میں برصغیر میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ سادات سیدوں کو کہتے ہیں جنہوں نے خاندان تغلق کے بعد ان سیدوں نے اور پھر لودھی خاندان نے برصغیر میں حکومت رکھی۔ یہ ایک وہ پیریڈ ہے جس کے دوران اسلامی حکومت کی نہ صرف بنیادیں برصغیر کے اندر مضبوط ہوئیں، بلکہ ان لوگوں نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ اسلامی نظریہ کو اور اسلامی نظریہ حیات کو پھیلانے اور رسم و رواج کو یہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر میں دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلیہ دور حکومت جو کہ بہادر شاہ ظفر پہ ختم ہوتا ہے، تو وہ شروع کہاں سے ہوا؟ ظہیر الدین بابر سے۔ ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ مغلیہ خاندان کا وہ چشم و چراغ تھا جس نے سب سے پہلے برصغیر میں حکومت کی، جو کہ 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ یہ وہ حکمران تھے جو مغلیہ سلطنت سے ریلیٹڈ تھے، جنہوں نے مغلیہ سلطنت کو پروان چڑھایا اور ایک لمبا عرصہ یہاں پر 1526 سے لے کے 1857 تک انہوں نے ایک لمبا پیریڈ یہاں پہ گزارا۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون ایک یہاں کا برصغیر کا ہی علاقہ ہے، جہاں پہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو وہاں رنگون میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں پر دفن ہوئے۔ یہ مغلیہ خاندان کی ہسٹری، ایک لمبی ہسٹری برصغیر کے اندر جانی جاتی ہے، جنہوں نے نہ صرف اسلامی نظام حکومت قائم کیا، بلکہ اسلامی نظام حکومت کو اگر کہیں بربادی کا سامنا بھی کرنا پڑا تو وہ مغلیہ دور حکومت میں ہی کرنا پڑا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پھر بعد میں قید کا سامنا اور آخرکار برصغیر کے اندر اپنی جنگ آزادی 1857
کی جو آزادی کے نام سے مشہور ہے وہ لڑنی پڑ گئی اور انگریزوں نے اس ملک پہ قابض ہوئے اور دوبارہ سے سر سید احمد خان وہ رہنما تھے جنہوں نے نیکسٹ اس میں دو قومی نظریوں کو پروان چڑھانے اور دو قومی نظریوں کو مسلمانوں کے اندر اور اس کی روح پھونکنے اور نئے سرے سے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا.